الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کے اندر پھر اللہ نے ہمیں اعمال صالحین کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں اپنے مومین بندوں کے لیے، فرما بردار بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں جنت کو کھول کر ان کے لیے اعلانات پر اعلانات کرنے کے لیے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بند کر دیا ہے، اس کے دروازے بند ہے۔ اتنا مبارک اور اتنا مقدس مہینہ، اس کے اندر جتنی خیر ہے، بھلائی ہے، امت کے لیے اس میں جتنی برکات ہے، اس ماہ مبارک میں جو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو انعامات ہے، اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں سے زیادہ اس ماہ میں لوگوں کے لیے نیکیوں کا کرنا اور جنت میں جانا اور اللہ کو راضی کرنا آسان کر دیا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد کرے، یا پھر وہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنے آپ کو چلائے۔ انسان اگر نیکی کر لیتا ہے تو نیکی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے، اگر برائی کر لیتا ہے تو برائی کا انجام بھی اسی کو ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کے لیے خیر اور بھلائی کو اللہ عام کر کر اس تک پہنچا رہا ہے، یہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے۔ یہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے مومنوں کے اوپر اس ماہ مبارک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور روزے تم پر فرض کیے، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ صرف تمہیں پر فرض کیے ہیں بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت میں یہ بتلایا کہ روزہ تم پر فرض ہے اور روزہ تم پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم نے روزوں کو رکھ دیا، اس سے فائدہ تمہارے اپنے نفس کو ہوگا، تمہارے اپنے ذات کو ہوگا، تمہارے اپنے لیے ہوگا کہ اللہ اس کی برکات پر تمہیں تقوی والا بنائیں گے۔
اس کی برکات پر اللہ تمہیں متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں متقی دیکھوں۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ بندوں کو اللہ تقوی والا بن کر عمل کرتا ہوا دیکھے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ وہ بندے کو نیک اور اعمال کرتے ہوئے پرہیزگار والی زندگی گزارتا ہوا اللہ دیکھے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ بندہ نیکی پر چلے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ بندے کو اس حال میں دیکھو کہ وہ بندہ سر سے پاؤں تک پورا کی پورا نیک بن کر چلے۔ اللہ کی چاہت ہے، اس لیے اللہ کی چاہت پر اللہ نے قرآن کی اس صورت کو اتار کر یہ بتلا دیا کہ میں نے تم پر روزے اسی لیے فرض کیے گئے، میں نے تم پر روزوں کو اتارا ہی اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے لیے متقی بننا آسان ہو جائے اور تم تقوی والی زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں روزوں کی بقدر روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ اب یہ روزوں کا ثواب اللہ کہتا ہے دیگر اعمالوں کا ثواب اس کے لیے فرشتوں کو ہم نے طے کر دیا۔ نمازوں کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، صدقات کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، خیر اور نیکی کے کام کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، بھلائی اور اچھائی کے کام کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب یہ بندہ اپنے آپ کو صبح سے شام تک روزے کی حالت میں رکھتا ہے، جیسے ہی سورج نکلنے سے پہلے بندہ اپنی نیت کو باندھ لیتا ہے اور رب کے لیے اپنے آپ کو جس اعمال سے رب نے اسے روکا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور نیت باندھ کر یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں، اور میرے رب کا جو فرمان ہے میں اس کو مان رہا ہوں کہ جو حلال چیزیں ہیں میں اب اس کو بھی اپنے سے دور کرنے کا عہد کر رہا ہوں۔ اب سے لے کے شام تک میں اپنی زبان پر، اپنے منہ میں، اپنے حلق میں، اپنے پیٹ میں نہ پانی ڈالوں نہ کھانا ڈالوں، نہ کھانے کی اشیاء کو اپنے منہ میں رکھوں، بلکہ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد اور نیت جب یہ بندہ کر لیتا ہے، اس کے بعد جیسی سورج نکلتا ہے اللہ فرشتوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، جو ہماری مخلوق ہے، جس کو ہم نے اپنے فضل سے زمین کے اوپر نوازا ہے، ہم نے اس پر ماہ مبارک کو اس پر لایا، رمضان المقدس انہیں عطا کیا، دیکھو اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، یہ اس کے سامنے کھانا ہے لیکن یہ کھا نہیں سکتا، اس کے سامنے پانی ہے لیکن یہ پی نہیں سکتا، اس کو دیکھنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے والا اکیلے میں انفرادی میں کوئی نہیں ہے، یہ تنا اکیلا ہے، یہ چل رہا ہے تو بھی اکیلا ہے، یہ کھڑا ہے تو بھی اکیلا ہے، یہ لوگوں میں ہے تب بھی لوگوں سے بچا کر یہ اپنے آپ کو پانی سے سیراب کر سکتا ہے، یہ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، یہ کوئی اشیاء چکھ کر اپنی بھوک اور لذت کو مٹا سکتا ہے، لیکن اے میرے فرشتوں دیکھو اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ترجیح کیا، اس نے اپنے آپ کو پیٹ میں کھانے کے حلال اشیاء کو ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اے میرے فرشتوں اس کا اجر تم نہ لکھو، اس کا ثواب تم نہ لکھو، اس کے نیکی کا اجر تم نہ لکھو، بلکہ اس کا روزہ جب پورا مکمل ہوتا ہے اللہ خود کہتا ہے اے میرے بندے اب تو مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک روزے دار کی دعا افطار کے وقت اسی لیے قبول کرتا ہے کیونکہ دن بھر یہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو اس نے چلایا تھا، اس نے آنکھ کا بھی روزہ رکھا تھا، اس نے زبان کا بھی روزہ رکھا تھا، اس نے پیٹ کا بھی روزہ رکھا تھا، اس نے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھا تھا، اس نے ہر طرح کا روزہ پورے سر سے پاؤں تک کا اس روزے کو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق پورا اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ روزہ رکھا اور شام تک اس نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، حرام سے تو رکھنا ہی تھا لیکن حلال سے بھی اس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا میں تیرے ہاتھ کو بھرنے کے لیے تیار ہوں، تو فریاد کر تیری فریاد کو سننے کے لیے میں تیار ہوں، تو سوال کر میں تیرے سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مانگ مجھ سے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہے آج زمین کے اوپر یہ جو بندہ افطار کے وقت میں روزے دار نے ہاتھ پھیلایا ہے
اللہ کہتا ہے کہ اس عمل پر زمین کی اشیاء کو تک اللہ یہ حکم دیتا ہے، زمین کی مخلوقات کو تک اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ روزے دار، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو میرے لیے اپنے آپ کو کھانے اور پینوں کی اشیاء سے دور رکھا، اس نے اپنے آپ کو ہر خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچایا، لہذا اے فرشتوں اللہ کہتا ہے کہ زمین پر اعلان کر دو یہ شام تک یہ جو مانگتا ہے اس کے مانگنے کے اوپر تم دعاؤں پر امین کہو۔ اور ساتھ میں اللہ کہتا ہے سمندر کے مچھلیوں کو حکم دے دو، سمندر کے اندر کی مخلوق کو حکم دے دو، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق کو حکم دے دو، زمین پر ریگنے والی مخلوق کو حکم دے دو۔ اللہ کہتا ہے کہ ناری اور نوری اور خاکی ان ساری مخلوقات کو تم حکم دے دو، زمین کے کل کائنات کی اشیاء کو تم حکم دے دو۔ یہ بندے نے صبح سے شام تک میرے لیے بھوکا رہنے کا عہد کیا ہے، روزہ رکھنے کی نیت باندھی ہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور حرام سے تو بالکل توبہ کی ہے، سر سے پاؤں تک کا پورے جسم کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اعلان کر دو ساری مخلوقات کو کہ تم اس بندے کے حق میں دعائے مغفرت میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کا جب یہ حکم ہوتا ہے آسمانی فرشتے جب اعلان کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جب ساری مخلوق تک یہ اعلان پہنچتا ہے، سمندر کی مچھلیاں سمندر کے اندر، سمندر کے اوپر کی مخلوقات، ہواؤں میں اڑنے والی، رینگنے والی، تیرنے والی مخلوقات، کل مخلوقات جو زمین پر ہے، جو ہواؤں میں ہے، آسمان کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی اور پانی کے اوپر اور نیچے ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مخلوقات اس روزے دار کے حق میں دعائے مغفرت رات تک افطار تک کرتے رہتی ہے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے، یہ روزے دار کا اللہ کے پاس انعام ہے، یہ روزے دار کو اللہ کے پاس سے اجر ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے دھن میں اپنے مگن میں ہوتا ہے، یہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے تو یہ اپنے آپ کو اس نے سلایا ہوا ہے، کبھی رکوع اور سجدے میں ہے، کبھی ذکر اور تلاوت میں ہے، کبھی جو ہے بازار اور مارکیٹ میں اشیاء کے خرید و فروخت میں ہے۔ یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا نظام چل رہا ہے۔ زمین پر پوری مخلوق کو اللہ نے اس کے لیے دعاؤں میں بٹایا ہے، پوری مخلوقات اس کے لیے استغفار میں لگی ہوئی ہے، پوری مخلوقات اس کے حق میں دعائے خیر میں ہے، اور مغرب تک افطار تک یہ ساری مخلوقات اس کے لیے جب دعائے خیر اور مغفرت کرتی ہے، جب بندہ یہ خود اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک تو یہ روزے دار ہے جو افطار کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے آپ سے اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ رشتے کو جوڑتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اور دوسرے وہ فرمایا کہ جو عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اور تیسرے مظلوم، ایسا مظلوم فرمایا کہ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس میں سب سے پہلے جس کی دعا کو اللہ نے کہا وہ ہے روزے دار۔ روزے دار کی دعا کو اللہ بالکل نہیں کرتا، ہر حال میں اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے پورے دن بھر کا روزے دار جب روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو مانگا ہے میں اس سے بہتر تجھے دے دوں گا، تو نے جو سوال کیا ہے اس سے بہتر میں تجھے اجر دے دوں گا، تو نے جو مانگا ہے میں اس سے بہتر تجھ کو دے دوں گا۔ کیا دے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جیسی رمضان شروع ہوتا ہے اور جیسی رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان ختم ہونے کے بعد جیسے فرمایا کہ آگے آئندہ سال تک اللہ رمضان کے آنے کے انتظار میں اللہ جنت کو سجا رہا ہے، جنت کے اندر کے بالا خانوں کو سجا رہا ہے، جنت کے اندر کے اشیاء کو سجا رہا ہے۔ کہیں پر قالینیں لگائی جا رہی ہے، کہیں پر درخت لگائے جا رہے ہیں، کہیں پر گھر اور محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں، کہیں پر حوروں کا وجود میں لایا جا رہا ہے، کئی حور اپنے آپ کو سجا رہی ہے، کئی حور اپنے لباس اور وضاقتہ کو خوب حسین اور مزین کر رہی ہے۔ حور نے اپنے آپ کو سجانے کے اندر لگا دیا، جنت کے اندر اللہ نے جنت کو سجانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، جنت کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اس کے محلات کو سجا کر تیار کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں اور کس لیے ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کے بعد سے آئندہ رمضان تک، آنے والے رمضان تک، اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان کے آنے تک اللہ پورے سال بھر جنت
جنت کو سجا رہا ہے، جنت کو سنوار رہا ہے، جنت کو خوبصورت اور مزین اور حسین کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے کہ جنت کے اندر کی مخلوقات جو حوریں ہیں، وہ حوریں اپنے آپ کو سجا رہی ہیں، وہ حوریں خود اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، وہ حوریں خود میک اپ کر کر اپنے آپ کو سنوار کر تیار کر رہی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی سورج جو ہے چاند نظر آتا ہے، اور یہ چاند جب فرمایا رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی یہاں چاند نظر آیا، زمین کے اوپر یہ حال بن گیا، آسمان پر اعلان ہو گیا، ہوائے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، میٹھی اور سریلی اور بہترین ہوا، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ چل کر سیدھا جنت کے انٹری کرتی ہے، جنت کے بالا خانوں میں چلتی ہے، جنت کے درختوں سے ٹکراتی ہے، جنت کے حوروں سے ٹکراتی ہے، جنت کے ہر پتے پتے سے ٹکراتی ہے۔ جنت میں جب یہ ہوا چاروں طرف چلتی ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے خوبصورت اور سریلی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز جب جنت کے حوروں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، اور یہ جنت کے حوریں جب اس آواز کو سنتی ہے، یہ بالا خانوں میں پہنچتی ہے، دروغائے جنت سے پوچھتی ہے یہ ہوائیں کیسی ہے، یہ آوازیں کیسی ہے، یہ خوبصورت اور سریلی آواز کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تو آسمان میں فرشتے ان کو بتلاتے ہیں، زمین پر اللہ پاک نے چاند کو، رمضان کے چاند کو اتارا ہے، رمضان کے چاند کو ظاہر کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ زمین کے اوپر رمضان کا چاند نظر آیا، اس کی برکات پر اللہ نے یہاں پر ایک ہوا کو چلایا، تو جنت خود یہ فریاد کرتی ہے رب العالمین سے، ایک تو جنت خود اللہ سے سوال کرتی ہے، الہ العالمین اب جو یہ رمضان میں، اب جو یہ رمضان کے چاند دکھنے پر، اب یہ رمضان میں جو بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے، جو بندہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھے، جو بندہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے پیچھے رکھے، جو بندہ تیرے حکم کے مطابق صبح سے شام تک بھوکا رہے، الہ العالمین اس بندے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اس بندے کے لیے میں نے اپنے آپ کو سجا لیا، اس بندے کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، لہذا مجھ کو تو اس سے ملا دے، اس کو تو مجھ سے ملا دے، تاکہ میرے لیے یہ راحت ہو کہ ایک روزے دار میرے اندر داخل ہو جائے، مجھے سکون اور چین ملے اور مجھے راحت ملے، میرے اندر روزے دار آئے اور میرے ذریعے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، میرے ذریعے اس کے دل کو قرار اور سکون ملے کہ زمین پر وہ بھوکا رہ کر آیا تھا، تو میں نے اس کے استقبال میں یہاں پر کیا کچھ نعمتوں کو تیار کیا ہے۔ یہ جنت فریاد کرتی ہے روزے دار کے لیے، اللہ اس کو میری طرف بھیج دے، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ یہ حوریں بھی فریاد کرتی ہے الہ العالمین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، حور عین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی چاند نظر آتا ہے، جنت کے حوریں اللہ کے سامنے فریاد کرنے کے لیے دوڑتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتے الہ العالمین وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان جو ایمان والا، وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان مال کو لگائے، وہ مسلمان جس نے تقوی اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا، ایسا مسلمان جب اس پہ چاند آ جائے اور چاند نکلنے پر جب یہ روزہ دوسرے دن رکھے، رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، یہ حوریں فریاد کرتی ہے الہ العالمین یہ بھوکا رہا تیرے لیے، الہ العالمین یہ بھوکا رہا یہ تیرے لیے، اس نے حلال چیزوں سے بچایا تیرے لیے، اپنے آپ کو حلال سے بھی پیچھے رکھا تیرے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے جو بھوکا رہا، صبح سے شام تک یہ پانی اور کھانے سے دور رہا، اللہ یہ ادا مجھے اس کی اتنی پسند آئی کہ تیرے لیے یہ بھوکا رہا، اللہ میں خود حور تجھ سے یہ فریاد کرتی ہوں، یہ آج کے روزے کے بدلے میرا نکاح تو اس سے کرا دے۔ ایک ایک روزے کے عوض میں حور نکاحوں میں ہمارے آسمان میں نکاحوں میں آ جاتی ہے اللہ سے فریاد کر کر، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں جنت کے حوریں اور آسمانی جنت یہ بندے کے منتظر ہے جو روزے دار ہے، زمین پر مخلوق اس کے استغفار کے دعاؤں میں لگی ہوئی ہے، یہ روزے دار ہے، دعائے اللہ کہتا ہے افطار کے وقت تیری دعا کو سننے کے لیے میں تیار ہوں، جو تو روزے کے اندر
افطار کے وقت اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہے، آسمان میں بھی اور زمین پر بھی، پانی میں بھی، پانی کے اندر بھی، زمین کے نیچے اور اوپر اور ہواؤں میں بھی، کل کائنات کی ساری مخلوقات انسان کے خدمت میں، جنت کی ساری مخلوقات انسان کے حق میں، طلب کرنے میں کہ یہ مجھ کو حاصل ہو جائے، جنت خود اللہ سے طلب کرے، جہنم خود اللہ سے فریاد کرے، اللہ یہ بھوکا رہنے والا، یہ روزے سے رہنے والا، اس کو تو مجھ سے دور کر دے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایمان والا روزے والا ہے، اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے، جہنم دوری ہونے کا اعلان کر دے، جنت قریب آنے کا اعلان کر دے، حور نکاح کا اعلان کر دے، چرند پرند چوپائیاں مغفرت کی دعاؤں کا اعلان کر دے، اور افطار کے وقت اللہ خود فریاد کر دے تیری دعا کو میں قبول کر دوں گا۔ اس سے بڑا اور کیا اجر چاہیے، اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے، اس سے بڑا اور کیا بندے کو اللہ کی محبت کا ثبوت چاہیے، اللہ بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے، اللہ بندوں کے ساتھ تعلق اللہ کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس سے زیادہ بندے کے لیے اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اللہ اور کیا کہتا ہے، سنو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، یہ ساری چیزیں اور ساری اشیاء تو تجھ کو ملنی ہے، ساری مخلوق تیرے دعاؤں میں نے بٹا تو دی ہے، سب کچھ تجھے ملنے والا ہے، تو روزے دار ہے، تیرے لیے یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے۔ فرشتے قلم کو لے کر کھڑے ہیں، فرشتے اوراق کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بک اور کتاب کے اندر قلم سے ثواب لکھنے جا رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، الہ العالمین اس روزے کا اجر میں کتنا لکھوں، اس روزے کا انعام میں کتنا لکھوں، اس روزے پر میں کتنے اجر اور ثواب کو لکھوں۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتو تم پیچھے ہو جاؤ، تمہارے قلم کو پیچھے کر دو، تمہاری کاغذ کو پیچھے کر دو، یہ روزے دار کا روزہ ہے، یہ بندہ میرا ہے، یہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میرے لیے ہے، اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ یہ صبح سے شام تک اس نے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر اور ثواب بھی اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا۔ اجر بھی اللہ دینے کے لیے فرشتوں کو بھی پیچھے کر دے، آگے پھر اللہ کیا کہتا ہے میں خود ثواب دوں گا۔ اب اللہ کیا دے گا، زمین پر مخلوق کو استغفار میں بٹا دیا، آسمان میں ساری مخلوق اس کے لیے استغفار دعا کر رہی، مچھلی سمندر سب کچھ مخلوق استغفار کر رہی، اور فرشتے سب طرف سے اعلان مغفرت کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اجر دوں گا، میں انعام دوں گا۔ اب اللہ دے گا کیا، جنت تو خود آ کر ہمارے سامنے بچ گئی، حوریں تو خود آ کر نکاح میں شامل ہو گئی، مخلوق تو خود دعاؤں میں لگ گئی، ساری اشیاء تو ہمارے حق میں بیٹھی ہوئی ہے، اب ملے گا کیا ملے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، میں دوں گا۔ اللہ دے گا کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر اس کا انعام یہ ہوگا، یہ بندہ جب میرے پاس آئے گا میں خود اپنے آپ کو اس بندے کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ خود بندے روزے کے روزے دار کو اللہ کہتا ہے میں خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا، یہ بندہ میرے پاس میں آئے گا، میرے قریب میں آئے گا، میں اس کو اپنے قریب کر دوں گا، اس کے اور میرے بیچ کے سارے پردوں کو اٹھا دوں گا، یہ بندے کو اختیار دیا جائے گا لے اس رب کے طرف اب تو خوب نگاہ لگا دے، اس کی خوب تو زیارت کر دے جس کو تو نے دیکھا نہیں تھا، جس کو تو نے خوب اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا، جس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ رب کون ہے، رب کیسا ہے، رب کیسا ہوتا ہے، پھر بھی تو نے رب پر ایمان لے آیا، پھر بھی تو نے اس کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، تو میں اجر یہ دوں گا کہ اس کو میرے سامنے کھڑا کر کر ہر وقت یہ کہوں گا میری زیارت کرتے رہے، یہ زیارت پر زیارت کرتا رہے گا، اس کے اور میرے بیچ میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اس کے اور میرے بیچ میں کوئی نور کا بھی پردہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک یوں سمجھے گا کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اور جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر حوریں اور حوروں سے بڑھ کر ساری اشیاء اور لذتیں اس اکیلے بندے کو مل گئی، لیکن اللہ کہیں گا اے میرے بندے تو میرے لیے بھوکا رہا، تیرا بدل یہ ہے اللہ کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جائے، یہ روزے دار کا ثواب، یہ روزے دار کا اجر، یہ روزے دار کی قیمت، یہ روزے دار جو روزہ رہتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ روزے دار کوئی ہلکا بندہ نہیں ہے، اس کی کم حیثیت نہیں ہے، روزہ رکھ لیا کوئی رکھ لیا ایسا نہیں ہے، جس نے ہوا اس نے رکھ دیا، مجھ سے نہیں ہوتا میں نے چھوڑ دیا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس نے کر لیا، اور یہ کوئی ایسا بھی عمل نہیں ہے کہ ثواب اتنا ملا اتنا ملا، نہیں، یہ روزے دار کا اجر اتنا اونچا، اتنا بڑا، اتنا اونچا مقام اللہ کے پاس، زمین پر بھی اللہ کہتا ہے اگر تمہاری دنیا کی اشیاء کی اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو، زمین پر تم اگر اپنے جسمانی قوت اور جسمانی طاقت چاہتے ہو، زمین پر
اگر تم خوبصورتی چاہتے ہو، زمین پر کمالات اور زمین پر انعامات چاہتے ہو، زمین پر اگر تم عزتیں چاہتے ہو، زمین پر اگر میاں بیوی کی محبتیں چاہتے ہو، زمین پر اگر گھر اور مکان چاہتے ہو، زمین پر اگر یہ ساری اشیاء جو زمین پر اللہ نے پیدا کی ہے اس سے نکلنے والے نعمتوں سے نفع چاہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، جب جنت سے زمین کے اوپر آئے، زمین کے اوپر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے انڈیا میں بھیج دیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اللہ نے بھیج دیا۔ جب اللہ پاک نے دونوں کو ایک طرف کر دیا، بعد میں اللہ نے یوم عرفات کے میدان میں دونوں کو ملایا۔ جب وہاں پر ملے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پانی میں دیکھا، ان کی خوبصورتی ڈھل گئی ہے، ان کی قوت ڈھل گئی ہے، ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، وہ نعمتیں نہیں ہے جو جنت میں تھی، جسم میں وہ طاقت نہیں ہے جو جنت میں تھی، اور جنت میں جو حور ان کے ساتھ تھی حضرت حوا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ اللہ پاک سے ان کو یہ سب جائزہ کرایا، احساس ہوا، انہوں نے یہ دیکھا، اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے کیے ہوئے چیز پر افسوس کیا۔ اللہ نے کہا تھا لا ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کو ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن ہاتھ لگایا، لیکن اللہ نے اس کے بدل یہ سب کچھ تو ان کے اندر سے نکال لیا۔ اب وہ دیکھ کر اپنے آپ سے اور اللہ سے تعلق جوڑ کر کہہ رہے الہ العالمین، میرے اندر کی وہ ساری کامیابیاں، وہ سارے نفع، وہ ساری میرے جسمانی قوتیں، وہ میری بیوی، میرے جسم، میرا گھر، اللہ سب کچھ مجھ سے جو چھینا گیا، مجھ سے جو لیا گیا، اللہ تو مجھے وہ عطا کر۔ اور اللہ کے سامنے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں اپنے گناہوں پر اپنے آپ سے نادم ہوں، اپنے نفس سے جو گناہ ہوا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ جب یہ فریاد کی، اللہ نے کیا کہا؟ آدم اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم صحت تندرستی قوت چاہتے ہو، تم حسن اور جوانی چاہتے ہو، تم کپڑے اور بیوی چاہتے ہو، تم گھر اور مکان چاہتے ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم 3 روزے رکھو، اللہ کے لیے تم بھوکے رہو، اللہ کے لیے تم اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھو۔ خوبصورتی چاہیے، بھوکا رہو، تندرستی چاہیے، کہا بھوکا رہو، اور عیال چاہیے، کہا بھوکے رہو، اور نعمتیں چاہیے، کہا بھوکے رہو، گھر چاہیے، کہا بھوکے رہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کا جب حکم ہوا، ایام بیس کے روزے رکھنے کا انہیں حکم ملا، 13 14 15 3 روزوں کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 کا روزہ رکھا، دیکھتے کیا ہے جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہو گئی، چہرے میں خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اب جب 14واں روزہ رکھا پھر بھی اور جسم بہت زیادہ جنت کی مشابہت بننے لگ گیا، خوبصورتی جسمانی بڑھنے لگ گئی، ہر چیز اشیاء محسوس ہونے لگ گئی، بیوی جو تھی بچڑ گئی وہ بھی مل گئی، اور جو وضاقتات تھی وہ بھی محسوس ہونے لگ گئی۔ جب تیسرا روزہ رکھا تو تیسرا روزہ رکھنے پر اللہ پاک نے جسمانی پوری طاقت بھی عطا فرمائی، روحانی پوری طاقت بھی عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے وہ ساری نعمتیں جو زمین پر اللہ نے ان سے لے لی تھی وہ سب کچھ واپس لوٹائی۔ انہیں کپڑا بھی ملا، گھر بھی ملا، اللہ نے انہیں گھر بھی عطا فرمایا، کعبۃ اللہ عطا فرمایا، اس کے بعد بیوی بھی عطا فرمائی، کپڑے بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائی، قوت بھی عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا، خوبصورتی بھی عطا فرمائی۔ ایام بیس فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوا، رات بھی جو ہے تو سورج چاند والی، دن بھی سورج والا، دونوں کے اندر خوبصورتی اور رونق ہی رونق۔ اس نسبت پر دونوں کی سفیدی کو دیکھ کر ایام بیس کا روزے کو فرمایا کہ یہ روزے کا نام ہی بیس رکھا گیا، خوبصورتی والا۔ اس لیے آج بھی کوئی اگر خوبصورت رہنا اور ہونا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی روزے فرض، پہلے والوں پر بھی روزے فرض۔ حضرت آدم نے بھی روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اللہ کا حکم ہوا مجھے بڑا پسند عمل ہے یوم عاشورہ کا روزہ تم رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ پاک کا حکم ہوا، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا تم بھی روزے رکھو، اللہ کے لیے تم بھی بھوکے رہو۔ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے وہ بندہ جو بھوکے حالت میں زمین پر چلے پھرے، سوئے اٹھے بیٹھے، اور اپنے اشیاء کو سامنے ہو کر اپنے آپ سے دور رکھے، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے، تیسرے دن رکھتے، چوتھے دن نہیں رکھتے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام انہوں نے سال میں 6 مہینے روزے رکھے، سال میں 6 مہینے افطار کرایا۔ اب اللہ پاک نے کہا اے داؤد تم نے بہت اچھے روزے رکھے، آج تمہارا رب تمہارے انعامات
حال سے خوش ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم ہوا, انہوں نے روزے رکھے, ان کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا, اللہ نے حکم دیا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر گئے, 40 دن تک روزے مسلسل رکھتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس روزوں کو رکھا. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ بھی روزے رہو. آج بھی ان کی قوم 2 مہینے کے روزے رکھتی ہے. ہم یہ نہ سمجھے میرے بھائیوں صرف ہمیں ہی روزے رکھنا ہے, نہیں, یہ اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ والا عمل ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں, جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں, وہ کبھی بھی دنیا کے اندر دنیا کی اشیاء سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور دکھ اور پریشانی سے ہٹ کر, دکھ اور پریشانیوں سے گھبرا کر یہ اپنے آپ کو روزوں سے کبھی بھی دور نہیں بگائے گے, بلکہ میرے حقیقی محبت اور محبوب بندے, مجھ سے محبت کرنے والے بندے, وہ ہر حال میں میرے حکم کو مانیں گے اور روزے رکھیں گے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو 2 مہینے کے روزے رکھوائے. آج بھی ان کی قوم 2 مہینے کے روزے رکھتی ہے. محمد رسول اللہ آئے, انہیں بھی عاشورے کا روزہ ملا. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا, اللہ نے رمضان کے روزے ان پر فرض کر دیے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے 30 روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا. اب یہ 30 روزوں کو اللہ کہتا ہے تم نے اگر رکھ دیا, تم نے اگر اس کو رکھ دیا, اللہ تمہیں انعامات پر انعامات دے گا. کیا دے گا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں رمضان نام ہی ایک ایسی صفت ہے, رمضان نام ہی میں اللہ نے رمضان کی برکات کو اور رمضان کے نقشے کو اور رمضان کے نفع کو ظاہر کر دیا اور چھپا کر رکھا. کہا کہ رمضان کے نام کے اندر خود یہ اعلان ہے کہ اللہ تمہیں کیا دینے والا. کہا رمضان سے راہ آتی ہے تو رمضان کی راہ یہ کہتی ہے کہ رمضان یہ رحمت والا مہینہ ہے. یہ رمضان اللہ کہتا ہے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے. یہ رمضان کی راہ کہہ رہی رحمت والا مہینہ, اور رمضان کی میم کہہ رہی یہ مغفرت والا مہینہ, اور رمضان کا ذات کہہ رہا یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ, اور رمضان ذا کا الف کہہ رہا ہے یہ الفت اور انس کا مہینہ ہے, اور رمضان کی نون کہہ رہی ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے. اب اللہ آگے فرماتا ہے, اور حضرت قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے اب جس کو مغفرت چاہیے وہ آگے آ جائے, جس کو رحمت چاہیے وہ آگے آ جائے, جس کو جنت چاہیے وہ آگے آ جائے, جس کو نورانیت چاہیے وہ آگے آ جائے, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے, جو جنت کے طلبگار ہے وہ آگے آ جائے. اور یہ ثبوت دے دے اللہ کے سامنے بھوکا رہ کر, صبح سے شام تک روزے کی نیت باندھ کر کہ ہاں ہاں اے اللہ ہم تیرے بندے روزے دار ہیں, روزے رکھنے والے ہیں. اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے, ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. اے اللہ تو اس روزے کی برکات پر ہماری دونوں جہاں کی زندگی بنا اور یہ مانگ. اللہ کہتا ہے جب تو مانگتا ہے میں تمہیں یہ ساری چیزوں کے بدولت عطا کر دیتا ہوں جو تو نے دن بھر چھوڑی ہے اللہ کے لیے. تو یہ ماہ مبارک میں رمضان میں جو بندہ بھوکا رہتا ہے زمین پر اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب, برگزیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے. زمین پر ساری مخلوق ہے لیکن سب سے زیادہ محبوب اللہ کے قریب روزے دار ہے. اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند. اس کے لیے جنت کو سجایا, زمین پر مخلوق کو عبادت کے لیے بٹا دیا, دعاؤں پر اس کے امین کہنے کے لیے مخلوق کو کھڑا کر دیا. اور کیا چاہیے, اللہ خود کہہ رہا ہے اس کا بھوکا رہنا صبح سے شام تک کا, اس میں یہ سویا بھی رہے تب بھی اللہ فرشتوں کو سرانی کھڑے کر دیتا ہے, اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, سو گیا ہے, یہ تھک گیا ہے, یہ کمزور ہے, یہ دھوپ سے ہے یا جسمانی قوت کم ہونے پر ہے, یہ سو گیا تھک گیا ہے, پھر بھی تم اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ. یہ جب کھڑا ہوا ہے فرشتہ اس کے سرانے, کہا جاتا ہے اس کی آہ کرنے پر بھی اجر لکھو, اس کے اوہ کرنے پر بھی اجر لکھو, اس کی کروٹ بدل رہا ہے نیند میں تو بھی اجر لکھو, یہ جسم میں تکلیف ہے اس پر اوہ بھی کر رہا ہے تو بھی اجر لکھو. اللہ کہتا ہے اے فرشتے اگر یہ کچھ بھی نہ کرے اور نیند میں صرف سویا ہی رہے, صرف کھراٹے ہی لیتے رہے, سانس جو اندر جاری سانس جو باہر آ رہی, اس پر بھی جو سانس لے رہا ہے خود کے زندہ رہنے کے لیے, جو بندہ سانس لے اس پر بھی اس کو انعام, اس پر بھی اس کو اجر, اس پر بھی اس کو نیکی, اور اللہ کیا دے روزے دار کو. اللہ خود کہتا ہے فرشتوں اس کے سانس آنی اور جانی اس کو بھی نیکی میں تبدیل کر دو.
یہ روزے دار کو اللہ کی طرف سے انعام ہے. یہ سویا ہوا ہے تو بھی اجر ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے تو بھی اجر ہے, یہ دیکھ رہا ہے تو بھی اجر ہے, یہ مسجد میں ہے اور زیادہ اجر ہے, یہ نماز میں ہے تو اور زیادہ بڑا اجر ہے. یہ روزے دار افطار میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے سارے مخلوقات کو اور فرشتوں کو اب تم سب گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ, میں نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. تم سب گواہ ہو جاؤ, میں نے اس پر جنت کو واجب کر دیا, کیونکہ یہ صبح سے شام تک میرے لیے بھوکا رہا. اللہ کے حبیب نے اسی لیے فرمایا ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے, ایک روزہ, فرمایا اس کے بدل میں قیامت تک وہ پوری زندگی اس روزے کا بدل رکھتا رہے, سال در سال, سال در سال, سال در سال, پوری زندگی روزے رکھتے رہے. اللہ اس کو 50,000 سال کی بھی عمر دے, اتنے دن مستقل روزے رکھتا رہے. یہ ایک روزے کے بدل, فرمایا پھر بھی وہ ایک روزے کا ثواب ان روزوں کے بدولت نہیں پا سکتا. اتنا بڑا اجر, اور ہم تھوڑا سا سر میں درد روزہ چھوڑ دے, ہم تھوڑا سا کام بڑھ جائے روزہ چھوڑ دے, ہم تھوڑی سی ذمہ داری گھر کی بڑھ جائے روزہ چھوڑ دے, ہم تھوڑی سی تھکان آ جائے روزہ چھوڑ دے. کیونکہ جسم کا خطرہ, جان کا خطرہ, تکلیف ہونے کا ڈر, مرنے کا ڈر. ارے مرنا تو یوں بھی ہے, بغیر روزے میں بھی موت آئے گی, روزے میں بھی موت آئے گی. تکلیف بغیر روزے دار کی الگ ہے, روزے دار کی تکلیف کا اجر اور ہے, روزے دار کی تکلیف کا اجر اور ہے, بغیر روزے دار کی تکلیف کا اجر اور ہے. بیمار ہے تو بغیر روزے کی بھی تکلیف ہو کر رہے گی, اور روزے میں بھی تکلیف ہو کر رہے گی. موت آئی تو بغیر روزے کے بھی آ کر رہے گی, اگر موت آئی تو روزے کی حالت میں بھی آ کر رہے گی. تو بتاؤ کامیاب کون رہا؟ روزے میں رہ کر آہ کرنے والے کی آہ آسمان تک نکل کر اللہ کو خوش کر دیتی ہے. بغیر روزے دار کی آہ کی ہوئی آہ اس کے آسمان پر جانے سے پہلے فرشتوں سے ٹکراتی ہے. فرشتہ دیکھ کر اس کو سونگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس پر رمضان کا چاند نظر آیا, پھر بھی یہ اللہ کے لیے بھوکا نہ رہا, پھر بھی یہ کھاتا پیتا رہا, پھر بھی گناہ فحش بے حیائی کرتے رہا. اللہ کے حبیب نے کہا جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر جو روزے سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا بندہ وہ ہے جو اگر اس حالت میں اگر یہ عید تک زندہ رہے, اللہ کے حبیب نے کہا یہ میرے عیدگاہ میں بھی نہ آئے, عیدگاہ میں بھی نہ آئے. تو میرے بھائیوں, یہ ماہ مبارک کا مقدس مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے, ابھی پورا مہینہ سامنے ہے. ہم اپنے آپ کو تیار رکھے روزوں کے لیے, ہم اپنے آپ کو تیار رکھے تراویحوں کے لیے, ہم اپنے آپ کو تیار رکھے عبادتوں کے لیے, اب اپنے آپ کو تیار رکھے لوگوں کی روزہ کھلوائی کے لیے, لوگوں کا افطار کرانے کے لیے, لوگوں کے ساتھ غمخواری اور صبر کروانے کے لیے. اگر ہم نے یہ کام کر لیے, یہ ماہ مبارک میں ہی ہمیں وہ مل جائے گا جس کے لیے ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا اور جنت عطا فرما. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مانگو مجھ سے, مانگنے کے بہت آسان طریقے بتلائے. ایک کھجور روزے دار کو کھلاؤ, ایک روزے کا ثواب اس کا بھی تمہیں ملے گا, لیکن اس کے اجر سے کوئی کمی نہ ہوگی. ایک روزے دار کو گھونٹ اور پانی کا ایک پیالہ پلاؤ, ہم پلا سکتے ہیں, ہم خود پہل کریں. پتہ نہیں موقع ملے گا آگے, پتہ نہیں زندگی ملیں گی آگے, پتہ نہیں کہ طاقت رہیں گی آئندہ سال, اور پتہ نہیں کہ زندہ رہ کر صحیح سالم ایمان کی حالت میں رہے گے. کیوں؟ حالات بدل چکے ہیں, وقت بدل رہا ہے. ظالم اور دشمن اپنے آپ کو میدان میں لے کر کھلا ننگا ناچ رہے ہیں. آج اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے, ہم اس میں فریاد اللہ سے کریں, باطل طاقتوں کے ٹوٹنے کا سوال بھی اللہ سے ہم کریں, اور یقیناً انشاءاللہ باطل طاقتیں ٹوٹیں گی ہماری اگر دعائیں تاثردار اور اثردار ہوگی. ہم مانگے اللہ سے, اور باطل طاقتوں کے لیے بھی اللہ سے فریاد کرے, اور ساتھ میں روزے دار پر خوب دھیان دے, روزے داروں کا افطار کرائے, اڑوس پڑوس میں کوئی روزے دار ہے اس کا ہاتھ بٹائے, اس کے کام کو ہلکا کرے, اپنے آپ کو بھی ہلکا رکھے, بوجھ اور ذمہ داری اور کاموں میں زیادہ اپنے آپ کو نہ رکھے. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس ماہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوب امت مسلمہ کے حال پر رحم کھا کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ایک روپیہ کیا, جان مال کیا, جو کچھ ہے ان کے لیے لگا کر روزے داروں کو ان کے دل کو دماغ کو راحت کو ٹھنڈک پہنچانے والا روزہ افطار کرانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پورے قوت باطل کو اللہ پاک زبر زیر کر دے, اللہ انہیں فنا اور نیست و نابود کر دے. اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر اللہ زمین پر امن و شانتی کو قائم اور دائم رکھے. اللہ پورے روئے زمین کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کر اللہ پورے امت کو آرام اور راحت کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ.
بڑھو بھائی آگے بڑھو.